کرنا جب تک جناب خضر کبریٰ زندہ رہی ہیں، ان جیسی مالی حالت پورے حجاز میں کسی دوسرے شخص کی نہیں تھی۔ ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جس نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے قرض لے کر کے استعمال نہ کیا ہو۔ آپ نے آپ کی خرچ کرنے کی شہادت حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک خود ہیں۔ تفسیر کبیر اور جلد نمبر 32 اس کے اندر سورہ ودعا کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ وجدہ کا عائلاً فاغنا، اس کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دوپہر کی دھوپ میں آبادی کا دورہ کر کے واپس تشریف لائے تو سرکار کی طبیعت پر کچھ بوجھ سا لگ رہا تھا اور طبیعت فرسودہ سی لگ رہی تھی۔ جناب سیدہ نے آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے، آپ کی طبیعت کچھ پریشان سی نظر آتی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، خدیجہ کیا بتاؤں، اس وقت ایسے حالات سے گزر رہا ہوں کہ پریشانی ہی میرے مسائل کا حل ہے۔ پوچھا کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کہ جتنے میرے صحابہ ہیں یا وہ غلام ہیں یا وہ غلام آزاد کیے گئے ہیں جن کے پاس زندگی کے وسائل نہیں، نہ رہنے کا مکان ہے، نہ کھانے کی روٹی ہے، نہ پہننے کا کپڑا ہے، اور میں ان کی مدد نہ کروں تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر ان پر پیسے خرچ کروں تو پیسے تیری طرف سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے حضرت صدیق سے کہا، یہ جو قریشی ہیں مکے میں آباد، جو آپ کو دستیاب ہوتا ہے ان کو بلا لیں۔ معلوم ہوتا ہے مائی صاحبہ ذہنی طور پر بڑی پروردہ تھی، یعنی بعد کوئی کام کرنے لگی ہوں، اس کا ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، تاریخی اہمیت ہے، تو کوئی گواہ اگر نہ ہوئے تو ممکن ہے کل لوگ اپنے دھڑے کی باتیں کرتے ہیں، اس بات کو توڑ پھوڑ کے بیان کریں۔ اس لیے اے ابوبکر صدیق، جتنے آپ کو ہاشمی یا قریشی ملتے ہیں بلاؤ۔ کافی سارے بندے بلا کے میں لے آیا اور آمنے سامنے ہم لوگ بیٹھ گئے، ایک طرف میں بیٹھا، ایک طرف وہ جو بلائے گئے ہوئے گواہ تھے وہ بلائے۔ لیکن جناب سیدہ نے اشرفیاں پیش کی، ایک اشرفی میں 15 دن ہوتے ہیں، لالا کے ڈھیر کرنی شروع کر دیں۔ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ سامنے بیٹھے ہوئے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے اور میں انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اتنا ڈھیر تو ٹنوں کے حساب سے سونا اکٹھا کیا جائے تو اتنا بڑا ڈھیر بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب پورے حجاز میں اور بننے ہوئے مسلمانوں میں یا آئندہ بننے والے مسلمانوں کی مجموعی مالیت جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال کے برابر میں اس کی کوئی ریشو نہیں بنتی تھی۔ اس وقت جناب سیدہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، چاہیں تو آپ اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو لے کر کے آپ اپنی امت میں بانٹ دیں۔ تو وہ جو اس وقت کا مال پیش کیا گیا تھا سرکار نے لے کر کے وہ اپنے غلاموں پر بانٹ دیا۔ یہ ایک جو اورینٹیلسٹ ہیں، جو مستشرقین ہیں، جنہوں نے دین کا علم ایمانداری کی غرض سے نہیں پڑھا، اسلام کو جھٹلانے کے لیے، اسلام کی تکذیب کے لیے پڑھا ہے، ان کے منہ پر ایک زناٹے کی چپت ہے کہ تم کہتے امیر عورت سے شادی اس لیے کہ مالدار ہو جائے۔ جو مال ان کو ایک دن میں ملا وہ اربوں خربوں کا تھا، اور اس وقت سوائے شاہان ایران کے اتنی مالی حالت کسی شخص کی نہیں تھی۔ تو جب وہ پیش کیا گیا، سرکار مالدار بننے کی غرض سے کرتے تو سارا مال پاس رکھ لیتے، وہ سارا مال ایک ہی دن میں غربا میں تقسیم کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مال کی غرض سے جناب خدیجہ سے شادی نہیں کی، بلکہ ان کے اخلاص، دیانتداری اور خدا پرستی کی وجہ سے جو ان کی پیشکش تھی، سرکار نے رشتہ مانگا نہیں، نہ مانگنے کے لیے کسی کو بھیجا، بلکہ نفیسہ نامی آپ کی ایک کنیز تھی مائی صاحبہ کی، ان کے ذریعے سے انہوں نے رابطہ کیا اور پیشکش کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے جو ان سے شادی کی ان کے اخلاص کی وجہ سے کی۔ تو اس واقعے کی بنیاد پر
لکھا ہے امام راضی نے کہ آپ کی وفات تک کسی دوسرے کا پیسہ خرچ نہیں ہوا، اور پیر کرم شاہ صاحب میروی رحمۃ اللہ علیہ، اظہری رحمۃ اللہ علیہ جو پیرا شریف کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی ضیاء القرآن کے اندر بھی لکھا ہے، کہا کہ وجدہ کے عالم کی تفسیر میں کہ جب تک جناب سیدہ زندہ رہی ہیں کسی دوسرے کا مال سرکار پر خرچ نہیں ہوا۔ آپ کی وفات 10ویں سال نبوت ماہ رمضان شریف میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کے اہلیہ محترمہ اول المسلمین کا جو پہلی ام المومنین ہیں، جن کے بارے میں اکثر اہل علم نے، علماء عقیدہ نے کہا ان کا درجہ ساری امت سے افضل ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والا ہے، جیسا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ ومن سنہ سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا و وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ جو آدمی کوئی اچھا کام شروع کرے، کام کے شروع کرنے کا ثواب الگ ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس عمل کرنے والے کے جتنے بھی ثواب ہوگا وہ ایجاد کرنے والے کو جائے گا، لیکن عمل کرنے والے کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ ایجاد کرنے کا ثواب الگ ہے، اور اس کے ایجاد کردہ عمل پر عمل کرنے والوں کا جتنا ثواب کیا کائنات میں بنے گا، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں، تو قیامت کے میدان میں جتنا جناب سیدہ کا اجر بنے گا اتنا کسی کا بھی نہیں بنے گا، خواہ کوئی صحابی ہو یا آل بیت میں سے ہو یا خلیفہ ہو۔ کیوں؟ ان کے نامہ اعمال میں تو وہی نیکیاں جو انہوں نے خود کی ہیں یا کسی سے کروائی ہیں، لیکن پوری امت کی نیکیوں کا مجموعہ جو ملنے والا ہے وہ صرف جناب خدیجہ کبریٰ کو ملنے والا ہے۔